میں مولانا صدام اشاعتی میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے خواب کے تعبیر کے متعلق۔ خواب کی جو تعبیر ہے وہ کس طرح کی تعبیر ہوتی ہے، تعبیر کن لوگوں سے پوچھنا چاہیے، اور تعبیر کے مطابق ہی خواب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں یہ پیش کرتا چلوں گا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، اور خواب کی کتنا اقسام ہیں، اور خواب کے کتنے درجہ ہیں۔ تو آئیے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے خواب کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ویڈیو کو شروع کروں، سب سے پہلے آپ سے مؤدبانہ، معززانہ اور مخلصانہ درخواست یہ ہے کہ اگر آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو دبانے کے لیے حضرات، قرآن کریم میں 12ویں سپارہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ڈنکی کے چوٹ کی طرح اعلان کیے ہیں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرات، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو مفسرین کرام نے، معارف القرآن والے، تفسیر مظہری والے خواب کی حقیقت کو کیا لکھے ہیں اور کیا بتائے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ خواب جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علی نبینا علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، قال یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تم اپنا خواب اپنے بھائی کے سامنے ذکر مت کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائی کے سامنے ذکر مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف کو سازش اور تمہارے خلاف کو تدبیر کرے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے سامنے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو جب اپنے ابو کے سامنے بیان کیا اور یہ کہا کہ اے والد محترم، میں ایک ایسے خواب دیکھ رہا ہوں، اور وہ خواب کیا ہے؟ وہ خواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ خواب کو سن کر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائی کو مت بتانا، کہیں آئے گا کہ تمہارے بھائی یہ خواب کو سن کر اور یہ خواب کو جان کر، جب وہ جانے گا خواب کی تعبیر، ان کے مقام مرتبہ کو جب پہچان لے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے خلاف سازش اور تمہارے خلاف کوئی تدبیر پیش کرے۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہی ہے کہ جو شیطان ہے انسان کو کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے، دنیا کے جاہ و جلال کے لیے، مال و متاع کے لیے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے شیطان انسان کو ان چیزوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام اپنے خواب کو بیٹے کو تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹا، تم یہ خواب اپنے بھائی کے سامنے بیان مت کرنا۔ اسی طرح ہم بھی اور بہت سارے لوگ دنیا کے اندر خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کو
الٹیپ کہیں پر بھی کسی کے سامنے بھی بیان کر دیتے ہیں. یہ شریعت کی روح سے بیان کرنا نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے بیان کر دینا حلال ہے یا حرام، ناجائز یا درست، یہ مسئلہ دوسری بات ہے، ہم یہ باتیں بحث کریں گے. خیر، میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا خواب کی حقیقت کیا ہے. معرف القرآن میں مصنف علیہ الرحمہ نے اسی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین کے ذیل میں لکھے ہوئے ہیں کہ خواب کی حقیقت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھے ہوئے ہیں. خواب کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان نیند کے حالت میں یا بے ہوشی کے حالت میں جو انسان کے اندر نفس ہے، جو انسان کی جان ہے، ظاہری تدبیر سے جب فارغ ہو جاتا ہے اور جب انسان سو جاتا ہے تو ان کی جان اور جو نفس ہے اس تدبیر سے ظاہری اس سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو قوت خیالیہ کے راستے سے کچھ چیزیں ان کو دکھلا دی جاتی ہے اور یہ ہے خواب. لیکن خواب 3 قسموں پر منقسم ہے. پہلے نمبر پر 2 قسم جو ہے، پہلا اور دوسرا، یہ قسم باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے. لیکن خواب کی جو تیسری قسم ہے، یہ قسم جو سچا ہے اور صادق ہے، صحیح ہے، اور لیکن بعض مرتبہ اس خواب میں بھی کچھ عوارض اور کچھ مفاسد شامل ہو جاتا ہے اور یہ خواب کو بھی ناقابل اعتبار خواب بن جاتا ہے. تو حضرات، آئیے جیسے آپ نے ابھی اس ویڈیو میں سنا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے. کہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے تو قوت خیالیہ کے ذریعے اس کو کوئی چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ یا کوئی جس کو دکھایا جاتا ہے اور دیکھ لیتا ہے، یہ ہے خواب. لیکن میں ابھی آپ کے سامنے خواب کے 3 قسموں کو ذکر کیا. ان میں سے پہلے جو 2 قسم ہیں، پہلا اور دوسرا جو قسم ہے خواب کی، یہ خواب میں کوئی حقیقت اور کوئی اعتبار نہیں ہے. ان میں جو سب سے اول نمبر پر ہے، اول پوزیشن پر ہے، انسان ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان بیداری کے حالت میں جو چیز دیکھتا ہے، جو چیز اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر رکھتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو انہی چیزوں کو وہ ان شکل میں دیکھتا ہے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر انسان آپس میں بات چیت کر رہا ہوتا ہے، کہیں پنچایت میں، کہیں میٹنگ ہال میں، کہیں پہ شاپنگ ہال میں، کہیں پارکنگ میں، کہیں گیا ہوتا ہے. لیکن وہی دن بھر وہ جو گھوم پھر کر اور نظارہ کیا ہوتا ہے، جب سو جاتا ہے تو سونے کے بعد وہی پہنچ جاتا ہے. اس کی کوئی حقیقت اور یہ خواب کی کوئی اعتبار اور کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کو ذہن و دماغ میں کچھ خوشی اور کچھ ڈراؤنی کے خواب کو ایسی چیزیں ڈالتے رہتا ہے اس کے ذہن و دماغ میں. یہ بھی خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. اس خواب کی تعبیر، یہ بات کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے. پہلے نمبر کو حدیث نفس، اور دوسری جو نمبر پر ہے، دوسری بات جو ہے یہ تصویر شیاطین، شیطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسے کوئی بات نہیں. لیکن تیسری چیز جو ہے خواب، جو تیسری قسم ہے، جو بذات اپنے ذات کے اعتبار سے سچا اور صحیح اور صادق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو کچھ ایسے چیزیں متنبہ کرنا چاہتا ہے یا کچھ خوشخبری دینا رہتا ہے کہ وہ خواب کی شکل میں بتا دیتے ہیں. متنبہ کرنا رہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آپ کا دشمن ہے، کسی سے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے دشمن ہے
جس کو خبردار کر دیا جائے، اس کو اس مرحلے پر آ کر اور اس جگہ پر پہنچ کر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو خبردار کر دیتے ہیں، اور جب وہ تعبیر کو معلوم کر لیتا ہے تو معلوم کرنے کو اس سے وہ بچتا رہتا ہے، تو پریشانی اس کو نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی یا ان کی زندگی میں خوشحال زندگی آنے والی ہوتی ہے کچھ دن کے بعد، کچھ مہینے کے بعد، تو پہلے سے اللہ تعالیٰ اس اثرات کو اور کوئی ایسی چیزوں کو دکھلا کر وہ بندے کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو پریشانی سے تم گزر رہے ہو اور جو پریشانی ہے جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو، یہ مرحلہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، بلکہ کچھ دنوں میں ٹل کر ختم ہو جائے گا اور خوشحال زندگی گزارو گے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اس کو خوشخبری دے دیتا ہے۔ جیسا کہ طبرانی نے بسند صحیح اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندہ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور یہ حدیث طبرانی نے بسند صحیح اس کو نقل کیا ہے۔ تفسیر مظہری میں اس کا قول موجود ہے۔ حضرات، آپ حضرات کے سامنے میں خواب کی حقیقت کو واضح کر دیا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ حضرت اگر لائک نہیں کیے ہیں تو لائک ضرور کریں، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں خواب کی کتنے قسمیں ہیں اور خواب کن لوگوں کے سامنے ہم ذکر کریں، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا چلوں گا، قبل اس کے کہ میں آپ سے رخصت چاہوں۔ اگر آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔